یہ جو صاحبان کی طرح ایک چیز چھائی ہوئی تھی اور چراغ تھے، اصل میں یہ ملائکہ تھے آسمان سے جو قرآن فرمایا وہ قیامت کے دن فرشتوں اور نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ آدمی جو قرآن پڑھتا ہے مگر خوب اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا، یعنی زبان ممکن ہے کہ مہارت نہیں ہے، روانی نہیں ہے، یا پڑھنے میں اٹکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں مشکات المصابی کتاب قرآن مجید کے فضائل کے حوالے سے ہم احادیث پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ماہر اور جو جامع عالم ہوتا ہے، یعنی قرآن کے ماہر سے مراد وہ جو قرآن مجید کے پڑھنے میں زبان کو اچھی طرح تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھتا ہے، عمدہ طریقے سے پڑھتا ہے، اور جامع عالم ہے یعنی قرآن مجید کے معانی کو اور مفاہیم کو بھی سمجھتا ہے۔ فرمایا وہ قیامت کے دن فرشتوں اور نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ فرشتے تو سارے کے سارے ہی نیک ہوتے ہیں، مگر فرشتوں کے اندر بھی چونکہ درجہ بندی تو ہے، جیسے ہم مسلمانوں میں مسلمان ہیں، مومنین ہیں، متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، پھر اولیاء ہیں، اولیاء کے اندر پھر اپنے درجے ہیں، اوتاد ہیں، ابدال ہیں، اقطاب ہیں، تو ملائکہ کے اندر بھی درجے بندیاں ہیں۔ تو فرمایا ملائکہ میں سے جو بزرگ ملائکہ ہیں ان کی سنگت کے اندر ہوگا۔ لفظ قرآن عربی کے جو لفظ آئے وہ یہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ سفرہ یہ سافر کی جمع ہے، سفارتکاری، سفیر اس سے نکلتا ہے۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر انبیاء کی طرف آتے ہیں، سفارتکاری کرتے ہیں، خدا کا پیغام لے کر آتے ہیں نبیوں تک۔ فرمایا الکرام کریم کی جمع ہے، بزرگ، البررہ نیک۔ وہ جو بزرگ اور نیک ملائکہ ہیں اعلیٰ رتبے کے، ماہر بالقرآن قیامت کے دن ان کی سنگت میں ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا وہ آدمی جو قرآن پڑھتا ہے مگر خوب اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا، یعنی زبان ممکن ہے کہ مہارت نہیں ہے، روانی نہیں ہے، یا پڑھنے میں اٹکتا ہے، تھوڑی دقت اور مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ پڑھ بھی رہا ہے، پڑھنے میں دقت اور مشقت کا بھی سامنا کر رہا ہے۔ کتنا کریم رب ہے ہمارا کہ جو عمدہ طریقے سے ماہر ہے اس کو الگ درجہ دے رہا ہے، اور جو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے مگر پڑھنے کے اندر اس کو دقت اور تکلیف ہوتی ہے اور وہ روانی نہیں ہے، اور حروف و مخارج کی ادائیگی کے اندر اس کو وہ ملکہ حاصل نہیں ہے، مگر پھر بھی کوشش کر رہا ہے، تو رب کائنات کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا علی اثنتین، دو چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پہ حسد اصل میں رشک کے معنی میں ہے۔ ایک تو حسد ہوتا ہے، حسد کی اصل تعریف ہوتی ہے کہ کسی کی نعمت کے چھن جانے کی خواہش کرنا۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ اس کے پاس یہ مال ہے، اللہ کرے اس کا مال تباہ ہو جائے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ حسد ہے۔ اور انتہا حسد کی یہ ہوتی ہے کہ مجھے ملے نہ ملے اس کے ہاتھ سے جائے، یہ حسد کی انتہا ہوتی ہے۔ اور رشک کیا ہوتا ہے؟ رشک یہ ہوتا ہے باری تعالیٰ تو نے اس پر انعام فرمایا ہے تو مجھ پر بھی انعام فرما دے، تو نے اس کو عزت دی ہے مجھے بھی دے دے، تو نے اس کو دولت دی ہے مجھے بھی دے دے، تو نے اس کو قرآن کی نعمت دی ہے مجھے بھی دے دے، یہ رشک ہے۔ میں یہ جو رشک کرنا ہے یہ بھی دو چیزوں کے سوا جائز نہیں ہے، صرف دو چیزوں کے اوپر رشک کرنا جائز ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ ایک اس شخص پہ رشک کرنا بنتا ہے جسے اللہ پاک نے قرآن عطا کیا ہو اور وہ رات دن اٹھ کے قرآن پڑھتا رہتا ہو، کبھی رات کو آنکھ کھلتی اٹھ بیٹھتا ہے قرآن کھول لیتا ہے، کبھی دن میں آتا ہے قرآن کھول لیتا ہے قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ میں اس پہ رشک کرنا چاہیے کہ باری تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت دے کہ میں بھی تیرا قرآن پڑھتا رہا کروں۔ ایک حدیث پاک میں قرآن کا علم بھی ہے، جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اس پہ رشک کرو۔
علم قرآن کے الفاظ بھی ایک حدیث پاک میں آئے ہوئے ہیں، یہاں قرات قرآن کے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ ایک تو اس پہ رشک کرنا بنتا ہے، اور دوسرا میں وہ آدمی جسے اللہ پاک نے مال عطا کیا، خالی مال پہ رشک نہیں ہے، جسے اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہے، رشک اس بات پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اسے خرچ کرنے کی توفیق دی ہے تو مجھے بھی خرچ کرنے کی توفیق دے دے۔ خالی مالدار جو خرچ نہیں کرتا اس پہ رشک نہیں کر سکتے ہم، اس لیے کہ مال و دولت اللہ کی نگاہ میں یہ ساری مال و دولت دنیا بھی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر جتنا ہوتی، خدا کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا، اتنی بھی حیثیت نہیں خدا کی نگاہ کے اندر اس کی۔ اسی لیے اس نے کافروں کو دولت کے انبار دے دی ہے، ہمیں رشک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو قارون کی شان پر اور اس کی آن بان پہ رشک کرتے تھے، خدا نے ان کو کیا دکھایا تھا؟ ان کی آنکھوں کے سامنے قارون کو زمین میں دھسا دیا تھا، اور وہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے، مولا توبہ تیری توبہ، ایسے مال سے جس مال کو لے کر انسان زمین کا ایندھن بن جائے۔ تو مال و دولت کی کثرت پہ رشک نہیں ہے، رشک اس پر ہے جس کو مال ملا اور وہ مال راہ خدا کے اندر لٹا رہا ہے، اس کو خرچ کر رہا ہے، اس پہ رشک کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مومن کی مثال، آقا نے 4 بندوں کی مثالیں دی اور ان کو پھلوں سے تشبیہ دی۔ میں اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، مومن بھی ہے، ایمان والا ہے اور قرآن پڑھتا ہے، ایمان میں بھی خالص ہے اور قرآن سے محبت کرتا ہے، اس کی مثال ترنجبین کے میوے کی طرح ہے۔ ترنجبین ایک پھل ہے، ہمارے ہاں تو شاید نہیں پایا جاتا، فرمایا اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہے، ذائقہ بھی اچھا ہے، یعنی خالی پھل سامنے آ جائے تو خوشبو بھی دل کو مہکا دیتی ہے اور کھاؤ تو ذائقہ بھی کمال کا ہوتا ہے۔ وہ مومن جو قرآن پڑھتا رہتا ہے، ایمان اس کی خوشبو سمجھ لیں اور قرآن اس کا ذائقہ سمجھ لیں۔ اور پھر فرمایا وہ مومن جو مومن تو ہے مگر قرآن کے ساتھ اس کا اس طرح کی رغبت اور شوق نہیں ہے، اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، خوشبو تو نہیں آتی مگر کھاؤ تو ذائقہ اچھا ہوتا ہے۔ ایمان اس کے اندر ذائقہ ڈال دیتا ہے، مٹھاس ڈال دیتا ہے، لیکن قرآن نہیں ہے اس کے پاس اور قرآن کے ساتھ محبت نہیں ہے، اس طرح کیسے والہانہ پیار قرآن کی تلاوت کا نہیں ہے، اس میں پھر خوشبو اس کے اندر سے نہیں آتی، مگر مٹھاس ایمان کی بہرحال وہ مومن ہے، وہ اس کے اندر ہوتی ہے۔ پھر فرمایا منافق کی مثال، ایک تو منافق ہے، ظاہراً کلمہ پڑھا، دل میں ایمان رکھتا ہی نہیں ہے اور پھر قرآن بھی نہیں پڑھتا، اس کی مثال ہنتل کی طرح ہے۔ ہنتل ایک پودا ہے جس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے، منافق کی مثال اس طرح ہے۔ اور وہ منافق جو ہے منافق مگر قرآن پڑھتا رہتا ہے، بھلے دکھاوے کے لیے پڑھتا رہتا ہے، میں اس کی مثال گل ریحان کی طرح ہے، خوشبو اس میں سے آتی ہے مگر منہ میں رکھے تو ذائقہ اس کا کڑوا ہوتا ہے۔ یہ آقا انعامدار علیہ السلام نے 4 مثالیں دی، وہ مومن جو قرآن سے پیار کرتا ہے، مومن جو قرآن اتنی رغبت کے ساتھ پڑھنے والا نہیں ہے، منافق جو قرآن سے دور ہے، منافق بھلے منافق ہے مگر قرآن پڑھتا رہتا ہے، تب بھی اس سے قرآن کی خوشبو آئے گی مگر اس کا ذائقہ کڑوا ہوگا چونکہ ایمان اس کے اندر نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے مومن کی مثال ترنجبین کی طرح ہے۔ اچھا، پچھلی حدیث میں اس حدیث میں فرق کو سمجھیے، پہلے فرمایا تھا کہ وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا، اب فرمایا وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یعنی قرآن پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا۔ ایک ہے پڑھتا ہے مگر عمل نہیں کرتا، پڑھتا ہے اور جو پڑھتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی مثال ترنجبین کی طرح ہے کہ جس کے اندر ذائقہ بھی ہے، خوشبو بھی ہے۔ اور ایک وہ ہے جو پڑھتا تو ہے مگر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ مٹھاس تو ہے مگر خوشبو نہیں ہے اس کے اندر۔ پڑھنے اور عمل کرنے میں فرق ہے ساتھ ساتھ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ، اس کتاب سے مراد قرآن کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ بہت سے لوگوں کو رفعت و بلندی عطا کرتا ہے۔ جو اس قرآن پر ایمان لاتا ہے، اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن پہ غور و فکر کرتا ہے، قرآن کے معانی پہ عمل کرتا ہے، قرآن کو زندگی میں نافذ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ایک شخص ہو یا وہ قومیں ہوں، انہیں دنیا میں بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضور کی امت اور مکہ کے مسلمانوں کا حال ہمارے سامنے ہے کہ جنہوں نے قرآن کو اپنے ساتھ جوڑ لیا
وہ مکہ کے لوگ جنہیں امی ان پڑھ کہا جاتا تھا وہ ساری دنیا کے امام بن گئے تھے اس قرآن اور آقا کریم کی اتباع اور اطاعت کی برکت سے۔ فرمایا اور بہت سے لوگ وہ ہیں جنہیں اس قرآن اس کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذلت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن تو ذلت میں نہیں ڈالتا، وہ جو قرآن کا انکار کرتا ہے، وہ جو قرآن سے دور ہٹ جاتا ہے اور پیغام قرآنی اور وہ نظام جو قرآن دیتا ہے جو اس سے دور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دنیا میں ذلت نصیب ہو جاتی ہے اس کی۔ اور آج کے درس کی آخری حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے وقت میں سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھنی شروع کی۔ اسید بن حضیر یہ ہیں آقا کے صحابی جو اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب گھر میں تھے، زمانہ تھا جیسے ہمارے زمانوں میں ایک وقت تھا، گھروں میں جانور بندھے ہوئے، گائے بندھی ہے، بکری بندھی ہے، بندہ بیٹھا ہے چار پہ قرآن پڑھ رہا ہے، ان کا گھوڑا ساتھ بندھا ہوا تھا، وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو اچانک گھوڑے نے کودنا ٹپنا شروع کر دیا۔ اسید بن حضیر خاموش ہو گئے اور قرآن مجید کی تلاوت کو روک دیا۔ جب انہیں روکا تو گھوڑا بھی سکون میں آ گیا۔ انہوں نے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو گھوڑا دوبارہ کودنا شروع ہو گیا۔ دو تین دفعہ وہ دیکھتے رہے، قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تو گھوڑا بے چین ہو جاتا ہے اور کودنا شروع کر دیتا ہے، اور میں تلاوت جب چھوڑ دیتا ہوں تو یہ سکون میں آ جاتا ہے۔ انہیں خوف لاحق ہوا، ان کا بچہ بھی ساتھ لیٹا تھا ایک چارپائی پر۔ انہوں نے کہا گھوڑا اگر ایسے اچھلتا رہا، ایسا نہ ہو کہ بچے کو ٹانگ مار دے اور بچہ زخمی ہو جائے، تو انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو روک دیا۔ پھر انہوں نے اوپر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سائبان کی طرح کوئی چیز پھیلی ہوئی ہے جیسے شامیانہ ہوتا ہے اور اس کے اندر چراغ جل رہے ہیں، اس طرح کی ایک چیز جل رہی ہے۔ صبح ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے واقعہ سارا بیان کیا۔ سرکار کو بتایا کہ یا رسول اللہ کہ اس طریقے سے میں پڑھ رہا تھا تو یہ معاملہ پیش ہے۔ حضور فرمایا حذیر، اے ابن حذیر، پڑھتے رہنا تھا، تم پڑھ رہے تھے، تمہیں پڑھتے رہنا چاہیے تھا۔ کہا آقا مجھے ڈر لگا کہیں گھوڑا میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، تو آقا نے فرمایا یہ جو سائبان کی طرح ایک چیز چھائی ہوئی تھی اور چراغ تھے، اصل میں یہ ملائکہ تھے آسمان سے جو قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے تیرے گھر کے اوپر جمع ہو چکے تھے، یہ ملائکہ تھے۔ اور فرمایا اگر تو پڑھتا رہتا تو وہ ملائکہ صبح تک وہاں موجود رہتے، حتیٰ کہ لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے ملائکہ کو دیکھ لیتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملائکہ اس قرآن کو سننے کے لیے موجود ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ اور ملائکہ جہاں آ جائیں گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں پہ آ گئی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام مجید قرآن مجید سے محبت عطا فرمائے اور قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔